پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے دلوں پر محنت کی، ان لوگوں کے ظاہری حلیے ٹھیک نہیں کیے کہ صرف ظاہری حلیے ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے دل گندگیوں سے بھرے ہوئے ہوں، بظاہر ہمارے سروں پر ٹوپیاں آ جائیں لیکن دلوں میں گندگیاں بھری ہوئی ہوں، ایسی محنت نہیں تھی، بلکہ محنت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کے دلوں پر کی تھی۔ اس وجہ سے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ فرمایا لوگوں، جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خون کا لوتھڑا بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ لوگوں غور سے سنو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى مالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا کہ تم میں کون خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت جسم کی بناوٹ کو نہیں دیکھتے کہ جسم کی بناوٹ کس کی خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کیسا ہے، دل بنا ہے یا نہیں بنا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی تھی، ان کی زندگیوں میں پھر تبدیلیاں آئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا، جان دینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس وجہ سے کہ ان کے دل بنے ہوئے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم یہاں پر کوئی مشقت برداشت کر رہے ہیں، یہاں پر کوئی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں اس پر اجر دیں گے۔ آج ہمارے دلوں کا یقین نہیں ہے، زبان سے کہنے پر اللہ معاف کرے، ہم میں سے ہر ایک شخص سب سے بڑا مفتی ہے۔ آپ بیٹھیں کسی مجلس میں اور دیکھیں وہاں پر مجلس کی صورتحال، ہر ایک شخص فتویٰ دے رہا ہوگا، چھوٹی سی بات ہوگی ہم کیا کہیں گے، بھائی فلاں تو ایسا ہے، چھوٹی سی بات ہوگی فلاں تو ایسا ہے۔ لیکن اگر اعمال کی باری آ جائے اور عمل کی باری آ جائے تو ہم میں سے ہر ایک شخص بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کی تھی، ان کے لیے کسی معاملے پر عمل کرنا مشکل نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بطور قاصد بھیجا اس صحابی کو، روم کے بادشاہ کے پاس بطور قاصد بھیجا اس صحابی کو۔ وہاں پر صحابی گئے، بادشاہ نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑا استقبال کیا کہ مسلمانوں کی جو سلطنت ہے اس کے خلیفہ کا قاصد آیا ہے، مسلمانوں کی سلطنت کے خلیفہ کا قاصد آیا ہے، عمر بن خطاب کا قاصد آیا ہے۔ بڑا اس کا استقبال ہوا، اسے سونے کی کرسی دی گئی صحابی کو۔ وہ صحابی سمجھے نہیں، پہلے اس سونے کی کرسی پر بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی نظر پڑی کہ کرسی سونے کی ہے فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ بادشاہ مسکرانے لگا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو عزت دی، آپ کو ایک حیثیت دی کہ آپ کو سونے کی کرسی دی، آپ ایک قاصد ہیں، لیکن آپ تو بڑے عجیب ہیں کہ آپ سونے کی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے۔ تو فوراً صحابی حضرت حسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کو سونا استعمال کرنے سے منع فرمایا، اس وجہ سے میرے لیے اس سونے کی کرسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔